بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی خواتین کی علماء، صوفیہ کرام، ثقافتی ورثے، اسلامی فلسفے، اسلامی تصوف اور تاریخی خواتین کی شخصیات کی معلوماتی سیریز کی ویڈیو میں آج ہم ڈاکٹر طاہرہ قطب الدین کی سوانح کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ڈاکٹر قطب الدین طاہرہ 1964 میں ممبئی، ہندوستان میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جو اسلامی اسکالرشپ، خاص طور پر داؤدی بورا کمیونٹی میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر قطب الدین ایک معزز اسکالر تھے اور ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جس میں مذہبی تعلیم، کلاسیکی اسکالر تھے، ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی اور فکری کھوج کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ چھوٹی عمر سے ہی طاہرہ نے زبان اور ادب، خاص طور پر عربی قرآن کی زبان اور اسلامی ورثے کے لیے جنون کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے قاہرہ، مصر میں عین شمس یونیورسٹی میں عربی ادب میں اپنی انڈر گریجویشن تعلیم حاصل کی اور بعد میں پی ایچ ڈی مکمل کی۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں عربی ادب میں ایک غیر معمولی علمی سفر کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر قطب الدین نے اپنا کیریئر کلاسیکی عربی ادب، اسلامی خطبات اور اخلاقی فلسفے کی مطالعہ اور تدریس کے لیے وقف کیا ہے۔ خاص طور پر ابتدائی اسلامی دور کی تقریری روایت پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ان کے سب سے قابل ذکر شراکت امام علی ابن ابی طالب کی خطبات اور تقاریر پر ان کا کام ہے۔ خاص طور پر شیعہ اسلام میں مرکزی متن میں محفوظ ہے۔ ان کی مشہور کتاب عربی تقریر، فن اور فنکشنز اسلامی تاریخ میں زبانی اور بیان بازی کی روایت کی کھوج کرتی ہے اور ان کی علمی گہرائی اور وضاحت کے ساتھ بڑے پیمانے پر پہچانی جاتی ہے۔ 1921 میں انہوں نے علی بن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب کی زندگی، تعلیمات اور فساد شائع کیا، جس میں امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مفصل اور قابل رسائی سوانح یاد پیش کی گئی ہے، جس میں علمی سختی کو روحانی بصیرت کے ساتھ ملایا گیا۔ ان کے کام نے کلاسیکی اسلامی نصوص کو قابل رسائی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ علمی اور بین المذاہب دونوں حوالوں سے ان کی تعریف کی گئی ہے۔ عربی ادب میں ان کے اسکالرشپ اور شراکت کے اعتراف میں ڈاکٹر قطب الدین کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں عربی کا عبدالعزیز سعود البطین لاؤڈین پروفیسر مقرر کیا گیا، جو کہ مغربی دنیا میں عربی علوم کی سب سے یہ باوقار کرسیوں میں سے ایک ہے۔ وہ اس کے قیام کے بعد 1636 میں قیام کے بعد جو اسلامی اور عربی اسکالر شپ میں خواتین کے لیے ایک تاریخی کامیابی ہے۔ ان کی تعلیمی توجہ میں عربی بیان بازی، اسلامی خلاقیات، اسلامی فکری اور سیاسی تاریخ کی تشکیل میں فساد کا کردار شامل ہے۔ ڈاکٹر قطب الدین مسلم اور غیر مسلم دونوں حلقوں میں تعلیم کے ساتھ اپنی وابستگی، طلباء کی رہنمائی، عربی زبان اور ادب کی گہری سمجھ کو فروغ دینے کے لیے بھی جانے جاتی ہیں۔ ابھی تک ڈاکٹر طاہرہ قطب الدین ماشاءاللہ تاحیات ہیں اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں اپنے علمی کام میں سرگرم ہیں۔ وہ اسلامی روایت اور جدید اسکالرشپ کے درمیان مکالمے میں اپنا کردار عطا کرتی رہتی ہیں۔ لکھنا، لیکچر دینا اور علمی تعلیم کانفرنس میں حصہ لینا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی علمی اور ادبی خدمات نے پہلے ہی سے اسلامی علوم، عربی ادب کے شعبوں میں ایک لازوال میراث کی حاصل کی ہے۔ ان کی تحقیق خاص طور پر امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کلاسیکی تقریر پر اسلامی فکری ورثے اور عصری علمی گفتگو کے درمیان ایک پل کے طور پر کھڑی ہے۔ عربی اور اسلامی تاریخ کے بارے میں اپنی گہری تفہیم کے ذریعے ڈاکٹر طاہرہ قطب الدین اسلامی تہذیب کی فراوانی اور ان کی علمی روایت کو برقرار رکھنے میں
اور اس کے آگے بڑھانے میں خواتین کے اہم کردار کو ظاہر کرنے میں ایک طاقتور آواز بننی ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی ہم مجہ کہف کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔